جی مولانا یہ ایک میرے ہاتھ میں نسخہ سکون نام کی کتاب ہے. کیا نام ہے؟ نسخہ سکون جی، اس کتاب کا نام ہے نسخہ زبون. سکون ہے سکون خون سکون سکون جی سکون جی سکون سکون ٹھیک ہے. مفتی رشید نسخہ صاحب ہے سکون. جی جی یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ یہ مفتی رشید احمد صاحب ہیں کراچی والے. کراچی. جی. ٹھیک تو انہوں نے اس میں اندر ایک عنوان دیا عورتوں سے مشورہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو حدیث کوٹ کی ہے اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے پائیں گے اور جب تک تمہارے غنی لوگ مالدار لوگ سخی رہیں گے اور جب تک تمہارے حکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا موت سے بہتر ہے. اور جب یہ تینوں کام بگڑیں گے یا تینوں میں سے ایک بگڑ گیا اور مشورہ ہونے لگا عورتوں سے اور حکام ہو گئے بے دین شریر لوگ اور مالدار ہو گئے بخیل، تو پھر اس زندگی سے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے. جی. تو اس سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. مشورہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا ذرا وضاحت فرمائیں. مفتی صاحب نے یہ نہیں ٹھیک کیا. اللہ تعالیٰ مہربانی بنائے، اتنے بڑے عالم ہیں وہ اور بہت ان کا دائرہ ہے، مگر یہ بات جو ہے نا پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ صحیح بھی نہیں. یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ کمزور ہے بڑی. اور ایک اور روایت ہے جس میں واضح آتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرو. لا تستأمر النساء، عورتوں سے مشورہ نہ کرو بلکہ جو وہ مشورہ دیں اس کے خلاف کرو. یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے. رسول کریم علیہ السلام کو مشورہ ہی عورت نے دیا اور مسئلہ حل ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کہہ رہے تھے کہ قربانیاں کرو، سر مڈا دو، مگر صدمہ اتنا ہوا صحابہ کرام کو کہ ہم سچے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ ہمیں روک دیا. اور تھے بھی قریش اس وقت بے بس، اگر حضور اجازت دے بوٹیاں اڑا دیتی، مگر آپ نے حرم شریف کی حرمت کا رعایت کر کے صلح کر لی. صحابہ کو صدمہ ہوا، کوئی نہ اٹھے تو رسول اللہ غمگین ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے کہ کوئی آدمی دماغ کا میری بات ہی نہیں مار رہا. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، صرف اپنی قربانی ذبح کر دیں اور سر مڈا دیں. حضور نے جا کر ایسا ہی کیا تو سب نا امید ہو گئے کہ اب تو یار قصہ ختم ہو گیا، حضور نے اب کر دیا، اس کے بعد کیا بات رہے گی. سب اٹھے اور کرنے لگے. وہاں ام سلمہ رضی اللہ کے مشورہ پر حضور نے عمل کیا. یہ پوری بحث علامہ البانی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے سلسلہ الحدیث ضعیفہ میں ان حدیثوں پر بحث کرتے ہوئے ان کا ذوق ثابت کیا اور یہ صحیح حدیثیں دے کر کہا کہ کیوں مشورہ نہیں لینا، ان کو انسان نہیں تم سمجھے. وہی باتیں نصارہ والی ابھی تک ذہنوں میں ہے کہ عورت میں روح ہی نہیں ہے. کئی مدت تک چرچ یہ کہتا رہا کہ عورت انسان ہی نہیں، اس میں روح ہی نہیں ہے. اب فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دین سچے ہیں. اسلام مانتا کہ نہیں، جس طرح آدم ہے اسی طرح ہوا، دونوں ایک ہی چیز سے اللہ نے پیدا کیے. احترام کریں. باقی بیکری کا مشورہ یہ غلط مرد بھی دے تو صرف مرد ہونے سے اس کو مانیں، وہ تو سوچنا چاہیے نا کہ مشورہ کیسا ہے. مگر یہ حدیث کوئی نہیں صحیح. یہ انہوں نے مفتی صاحب نے زیادتی کی ہے. ایسے بڑے عالموں کو ایسی ضعیف باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب تو پہلے ہی لوگ دعائی دے رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، ظالم جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسی باتیں لے کر وہ اور بدنام کریں گے. یہ نہیں صحیح، ضعیف ہے یہ چیز. چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کے خوشی ہوئی. اللہ خیر سے